انتہائی معزز مہمان گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. بے حد شکر گزار ہوں سر آپ کے وقت کی. سب سے پہلے مجھے یہ فرمائیے کہ جس طرح سے پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, سفیر تعینات کرنے کے فیصلے ہو رہے ہیں, کس طرح کی پیش رفت دیکھتے ہیں اور کیا ہم افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ہم نے کل اپنے جو نظم الامور تھا اس کو ہم نے وہاں پہ ایمبیسڈر کا وہ عہدہ دے دیا, اس کو اپگریڈ کر دیا جو بھی کہیں, اور اچھی بات ہے کیونکہ دیکھیں آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے اور دوست بدل سکتے ہیں. ہم نے افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ رہنا ہے جی, اور ہمارا ایک ماضی میں ایک بڑا ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا ہے, اور اچھی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں, کیونکہ بہت ہماری جو دہشت گردی زیادہ تر کے پی میں یا بلوچستان میں ہوئی ہے وہ اس کی افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے. ہمارے ملک دشمن جو ہیں, چاہے وہ ہمارے دشمن تھے, چاہے وہ چائنا کے دشمن تھے, چاہے سی پے کے دشمن تھے, وہ افغانستان سرزمین کو استعمال کر کے اور یہاں پر جو اٹیکس کرتے, خاص کر اسرائیل اور انڈیا جو ہے یہ چیز کرتے تھے. اور اگر ہماری حکومتوں کے تعلقات نارملائزیشن کی طرف آ رہے ہیں تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مطلب ہے, پازیٹیو سائن اس کا. جی گورنر صاحب, پاکستان بھارت کی لائن کو کاٹتے ہوئے کسی بھی طرح سے طالبان حکومت کو تسلیم کر سکتا ہے سر؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, ابھی تو یہ فیصلہ حکومت کا ہے اور تمام اداروں نے بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں. اور آپ کی پارٹی آن بورڈ ہے اس پر؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ آن بورڈ ہونا پڑے گا. جب فیصلہ ہوگا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا پڑے گا کہ اس کے اوپر کیا ان کی رائے کیا نہیں ہے. اب یہ قبل از وقت ہے کہ اس پہ کیا ڈیسیجن ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور سفیر کی تعیناتی پر تو آپ آن بورڈ ہیں نا بطور اتحادی؟ دیکھیں اس پر آن بورڈ نہیں ہے. مجھے بتائیں, نام چینج ہوا ہے نا, ناظم الامور پہلے تھا نہیں وہاں پہ, تو اس کو آپ جو بھی ہائی کمشنر کہہ دیں, سفیر کہہ دیں, ناظم الامور کہہ دیں, لیکن جو بھی آپ کہہ دیں اسٹیٹس کا فرق تو آ گیا نا. اسٹیٹس کا فرق ہے, اختیارات کا تھوڑا سا فرق ہے. اچھی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چیز جو اگر ہوئی ہے اچھی چیز ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کی حمایت کو ترک کر کے یہ جو سی پیک کا ہم ایک حصہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے چائنا کی طرف سے, یا پاکستان اس میں آن بورڈ ہے, افغانستان یہ کر سکتا ہے, سی پیک کا حصہ بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہے, کیونکہ جو سی پیک جو ابھی پاکستان سے ہوتے ہیں افغانستان میں جا رہا ہے تو افغانستان اس کا حصہ بنے گا تو جائے گا نا. اگر افغانستان اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا زبردستی تو کوئی سی پیک رول نہیں گزار سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان اس کا حصہ بننے غالباً مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بالکل اس کے اوپر شاید بات چیت چائنا کی اور ان کی آپس میں اور پاکستان کی ہوئی ہو یا ہو رہی ہو, تو اگر وہ انہوں نے سی پیک آگے لے کے جانا ہے تو افغانستان اس کو حصہ بنے گا. صحیح. اچھا سر, جو کے پی کی حکومت ہے وہ مسلسل وفاق سے افغانستان سے باقاعدہ طور پر مذاکرات کرنے کی مسلسل اجازت مانگ رہی ہے, اور اس حوالے سے جو بھی اس وقت پیش رفت ہو رہی ہے, جو وفاق کر رہا ہے اس پہ آن بورڈ نہیں لیا جا رہا صوبائی حکومت کو, اور سب سے زیادہ متاثر بھی وہی صوبہ ہے افغانستان کی وجہ سے. سر دیکھیں, صوبائی حکومت جو بات کر رہی ہے وہ قابل قبول ہے نہیں. صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ ان سے بات چیت کرنی ہے. صوبائی حکومت ڈائریکٹ بات چیت کیا کر سکتی ہے؟ وفاق کے فیصلے صوبائی حکومت کر سکتی ہے. کل اگر ایک بات ہوتی ہے فار ایگزامپل مختلف ایشوز کے اوپر جو کہ ریاست سے تعلق ان کا ہو, جن کا تعلق وفاقی حکومت سے ہو, کیا صوبائی حکومت اس چیز کا وہ کر سکتی ہے, اختیار ان کے پاس ہے کہ وہ فیصلے کر سکتی ہے؟ ہاں, صوبائی حکومت کو کوئی ریزرویشن ہے, ان کی کوئی سفارشات ہیں, وہ وفاق کو دیں, وہ فورن آفس کو دیں, جب بات چیت ہوگی اس کے اوپر سے ڈسکشن ہو سکتی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جب ہمارے اسحاق ڈار صاحب گئے تھے, ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے دونوں صوبوں کے چیف منسٹرز کو آن بورڈ لیتے, حکومتوں کو آن بورڈ لیتے, کے پی اور بلوچستان کے, کیونکہ ان کے دورے میں نہ کے پی کا کوئی نمائندہ تھا, نہ بلوچستان کا نمائندہ تھا, نہ ان کا اپنا صوبائی صدر جو پارٹی کا ہے امیر مقام صاحب جو کہ سیفرون کے منسٹر ہیں, جو کہ افغان ریفیوجیز کا مسئلہ ہے, تینوں نمائندے وہاں پہ موجود نہیں تھے. ایک نمائندہ موجود تھا, وہ اسحاق ڈار صاحب تھے, ان کے ساتھ اپنی کوئی ٹیم تھی, اور اس کے بعد آنے کے بعد بھی آن بورڈ کسی کو نہیں لیا گیا. حق تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیتے, اپنی صوبائی حکومتوں کو آن بورڈ لیتے کہ ہم نے وہاں پہ یہ ڈائلاگ کیا, کیونکہ ماضی میں بھی ہم کچھ دوروں سے ہمیں بڑے مہنگے پڑے کو جو چائے کی پیالی تھی, اور گئے انہوں نے کہا کہ ہم ایوری تھنگ ول فائن کیا تو کہ ہمارے گلے میں یہ دہشت گرد ڈال دی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جو کچھ ابھی پچھلے دنوں ہوتا رہا اس پر پھر ہم نے باقاعدہ طور پر ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ایک وفد بنایا. اب انڈیا کی طرف سے تو وفد مختلف ممالک میں جا رہا ہے, ان کو جو بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن بہرحال وہ جا تو رہا ہے اور بات تو ہو رہی ہے. ہمارا یہ وفد کب تک ٹریول کرے گا, کہاں کہاں جا رہا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل رواں مہینے آنے والے مہینے میں کیا چین اور خلیجی ممالک کا دورہ کریں گے ساتھ؟
دیکھیے میجورٹی کنٹریز کا دورہ تو وزیر اعظم صاحب نے اور ہمارے جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب نے کر لیا ہے. 2-3 ملک امپورٹنٹ رہ رہے ہیں, ان کو انہوں نے وزٹ کرنا ہے. غالباً وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کب شیڈول ہوتا ہے کب نہیں ہوتا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈیلیگیشن لے کے یو ایس پہنچ چکے ہیں اور ان کی جو بھی وہاں پہ انگیجمنٹس ہیں وہ شروع ہونے جا رہی ہیں. اس کے بعد باقی ممالک کی بھی وزٹس کریں گے اور پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے پیش کریں گے. پہلے بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک موقف رکھا تھا میڈیا کے ذریعے, میڈیا چینل کے ذریعے. اور میں یہاں پر اگر میڈیا کو اپریشیٹ نہ کروں, پاکستان کی میڈیا کو, انڈیا کی نسبت ہماری میڈیا نے بڑا ایک ذمہ وارانہ رول پلے کیا, ایک اچھا رول پلے کیا. جہاں تک اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو ان کی ہمیشہ جو باتیں ہوتی تھیں اس کے بعد پھر تردید آنا شروع ہو جاتی تھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری اپنی میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, جنہوں نے ایک بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کیا اس میں. بالکل ٹھیک. اچھا آپ سر آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں کہ وفد جو ہے وہاں پر پہنچ چکا ہے امریکہ, تو وہاں پر کہاں کیا ابھی تک فائنلائز ہوا ہے, میٹنگز کس کس سے ہونے جا رہی ہیں؟ اس کا مجھے زیادہ وہ نہیں ہے کیونکہ فورن آفس ہی اس کو ڈیل کر رہا ہے. مجھے اس کے زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتا کہ جو ہے وہ کس کس سے ان کی میٹنگ کہاں مطلب کون سے ملک میں کیا میٹنگ ہوگی. اور ادھر کی جو ہماری ایمبیسی ہے فورن آفس, جو بھی میٹنگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ میٹنگز ہی ہوں گی. ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے, دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی جو ڈیلیگیشنز کے ممبران جو گئے ہیں, سینئر ممبران وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. فارمر فورن جو ہے وہ ہمارے سیکرٹری گئے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے ساتھ میٹنگ ہوگی اچھا, اور پاکستان کا موقف جو ہے ہم اپنے دنیا میں جس طریقے سے ابھی پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب ان کے ساتھ گئے تھے, تو اس طرح یہ ڈیلیگیشن بھی گیا ہے, مختلف اور ڈیلیگیشن. اور ہم نے یہ ڈیلیگیشن ہمارا لیٹ اسی وجہ سے گیا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وہاں پر امپورٹنٹ میٹنگز لائن اپ کی جا رہی ہیں, وہ لائن اپ ہو جائیں گی تو پھر ہم یہاں سے ٹریول کریں گے, اور وہ ڈیفینیٹلی ہو گئی ہوں گی, تبھی اس کو پھر اب پلان کر لیا گیا. سر اور دوسرا آپ نے یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کہ کچھ ممالک کا تو ہو چکا ہے امپورٹنٹ دورہ, جس میں پرائم منسٹر بھی تھے اور فیلڈ مارشل بھی تھے, تو ابھی پھر چین اور خلیجی ممالک کا ہونا ہے, دونوں ساتھ ہی جا رہے ہیں. میرے خیال میں یو ای اور سعودی اور چائنا کا یہ جو مین ہے, شاید یہ 3 ممالک ہے جو کہ بھی رہ رہے, باقی بھی شاید وزٹس ہوں. ٹھیک. تو میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ وہ اکٹھے جائیں گے علیحدہ جائیں گے, لیکن جو ابھی جو گئے ہیں تو اکٹھے تھے, تو میں بھی اگلے وزٹ میں بھی شاید وہ اکٹھے ہوں گے. مختلف ڈسکشنز ہوں گی, پولیٹیکل لیول پہ بھی ہوں گی, ہماری دفاعی اس حوالے سے بھی ہوں گی, ساری چیزیں ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اکٹھے گئے, شاید فیوچر میں بھی اکٹھے ان کو وزٹ ہو. بالکل ٹھیک. اچھا سر, خارجی محاذ پہ جو کچھ چل رہا ہے وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا, اب ذرا اندرونی محاذ پہ بھی آ جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد, پچھلی عید کے بعد بھی ویسے وہ احتجاج کر رہے تھے, اب عید کے بعد جو احتجاج کر رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں تھوڑی سی نہیں آئی ہیں. ایک تو اسلام آباد کی طرف چڑھائی نہیں ہوگی, دوسرا خان صاحب اس کو خود بیٹھ کے لیڈ کر رہے ہوں گے, اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کو اس بار انہوں نے کہا ہے کہ وہ پلان بنائیں. تو کہ جو عید کے بعد جو بھی کچھ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا. یہ نئی خبر ہے میرے لیے کہ شاید کنٹرول روم بن رہا ہے پٹیالہ میں. کنٹرول روم بنے گا؟ نہیں, میں بھی ویسے سوال یہی کر رہی تھی, علی محمد خان صاحب سے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی بھی ابھی بھی ہمارے صوبے میں ایک احتجاج تھا ان کا, جو کہ بالکل فلاپ ہوا. صوبائی صدر کو تقریر نہیں کرنے کا مجھے کسی نے کہا. آج میں اپنا بات گیا ہوا تھا وہاں پر, مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر بھی ان کو کوئی احتجاج ہے جو کہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی چیز ہے, اور میں نے شاید آپ کی ٹی وی چینل پہ کسی شاید کہا تھا کہ میں کہا یہ دوبارہ اسلام آباد کو رخ نہیں کریں گے, کیونکہ تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا نا ہم رخ ہی نہیں کر رہے, وہ ملک بھر میں کریں گے. ملک بھر میں کریں گے اسلام آباد. دیکھیں اگر پرامن احتجاج ہے کریں, کوئی کون روکے گا, جس میں آپ وائلنس اختیار نہ کریں, آپ ریاست پہ حملہ نہ کریں. گین کر سکیں گے, کچھ گین کر سکیں گے. کس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ خان صاحب کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں. وہ تو عدالت نے سزا دی ہے, عدالتوں میں جائیں. الیکشنز کے لیے کر رہے ہیں. کون سا الیکشن کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2024 کا الیکشن تھا وہ فارم 47 کا الیکشن تھا. تو فارم 47 کی بھی حکومت فارم 45 پہ ہوئی ہے, وہ 47 میں نہیں ہے. اپنی پارٹی کے لوگ نہیں کہہ رہے. صحیح. تو وہ بھی فارم 47 سندھ حکومت ویسے اجازت دے گی, کیونکہ پورے پاکستان میں احتجاج کی بات ہو رہی ہے. پہلے کریں تو صحیح نا, یہ تو صرف باتیں ہیں نا. عملی جہاں ہم اس کو پہنائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ اس پہ. اچھا ویسے ایک اور بات بھی بتائیے سر, کہ پرویز خٹک صاحب ان کو مشیر بنایا گیا تھا وزیر اعظم کا, لیکن اس کے بعد سے وہ عہدہ ملا اور پھر اس کے بعد سے وہ کہیں نظر نہیں آئے. کہاں ہے وہ, کیا کر رہے ہیں آج کل؟ دیکھیں نظر تو آتے ہیں. میں تو اس دن فیلڈ مارشل صاحب نے جو کھانا کیا تھا اس میں انہوں نے چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے, اور چیف منسٹرز بھی تھے, گورنرز بھی تھے, اور اپنا فیڈرل کیبنٹ کے ممبر, اس سے مجھے ملاقات ہوئی. عشائیے پہ نظر آ رہے ہیں, ایکٹیو رول کہاں پلے کر رہے ہیں؟ عشائیے میں تھے, لیکن ادھر بڑی ایک وہ تھی کہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ جب فیلڈ مارشل کی سیریمنی پریزیڈنسی میں بھی تھی, وہاں پر پی ٹی آئی کی غیر حاضری تھی, وہ نہیں ہے. شاید ان کو انوائٹ گیا تھا ان کو,
چاروں دیکھیں سب چیف منسٹرز انوائٹڈ تھے اور نہیں آنا شاید ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا جو بھی ہے. اور پھر فیلڈ مارشل صاحب کے ڈنر میں بھی موجود نہیں تھے. تو ایک میں نہیں سمجھتا کہ ایک پازیٹو، کیونکہ ساری قوم جو ہے اگر چیف منسٹر نہ کھڑا ہو، قوم تو ساری کھڑی تھی تو فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، تو اگر وہ نہیں ہے. لیکن آپ نے جو پہلے احتجاج کی بات کی، پہلے تو احتجاج اس پہ کریں جو صوبے میں کرپشن کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کوہستان میں 50 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. ایک ڈمپر ڈرائیور کو بھی 4.5 میں آتی ہوں نا، اس بات پہ آتی ہوں، لیکن پہلے مجھے بتا دیں کیونکہ آپ نے وہ شائعے کا تذکرہ کر دیا. علی امین گنڈاپور صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں آپ تمام لوگ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک واحد ہی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایسے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور جب ان کو ہٹانے کی بات ہو رہی تھی تب بھی آپ لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا کیونکہ ان کو عشربات کہیں اور سے بھی ہے. تو پھر اس شائعے میں نہ آنا، کیا وہ ٹرولنگ سے ڈر گئے ہیں یا خان صاحب نے ان کو منع کیا؟ اندر بھی پارٹی کے اندر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پارٹی کے اندر کون پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری بےزتی اور ٹرولنگ اور چیزیں ہوں، کیونکہ انہوں نے ٹرولنگ کا جو باقی سب کے لیے ضابطہ بنایا ہے وہ ضابطہ بنایا وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ بھی چیزیں ان پہ آنی ہے، آج نہیں تو کل آنی ہے، لیکن چیزیں اس سے شاید ہو جاتے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. جب اسلام آباد آتے ہیں تو دامن کو کا رستہ کون دیتے ہیں ان کو؟ اچھا، کس رستے سے جاتے ہیں؟ اسی رستے سے جاتے ہیں نا. آپ بتائیں نا، آپ گورنر ہیں. اسی رستے سے جاتے ہیں نا. تو ان کو اسپیس کون دیتا ہے؟ سوال ہے کہ اس میں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اسلام آباد میں کون ان کے ساتھی ہیں. اگر سارے کنٹینر ہیں، اگر آپ چینل نہیں آ سکتے ہیں، میں دفتر نہیں جا سکتا ہوں، اسکول بچے نہیں جا سکتے ہیں، کوئی موبائل سگنلز بند ہوتے ہیں اور دامن کا رستہ کھلا ہوتا ہے، اور آپ آدھے گھنٹے میں 13 موڑ یا 13 ضلع کراس کر کے لیکن سر وہ بڑی درد بھری کہانی ہے ویسے جو انہوں نے اسمبلی میں سنائی تھی، کس طرح سے وہ پہنچے تھے. آپ یہ فلم بناتے ہیں نا، مطلب میڈیا میں فلم بنتی ہے اور سین ڈال کے رو رہے ہوتے ہیں اور پتہ کیا، اور ادھر جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں. اور یہ مجھے بالکل اندازہ ہے کہ آپ کا کتنا محبت کا تعلق ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ. اچھا سر، کہا گیا تھا کہ جو اعظم پرویز خٹک صاحب کی معاف کیجیے گا ہم بات کریں، ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کو جو تعیناتی کی گئی ہے وہ کے پی کے میں آئندہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے معاملات ہوں گے وہ اس کو ٹیکل کریں گے. تو اب جو بات ہو رہی ہے احتجاج کی، اس میں کہیں ان کا رول دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں پتا پرائم منسٹر صاحب نے جو ان کو رول دیا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے کیبنٹ کا ممبر بنایا اور وہ مشیر داخلہ ہیں، اور جو بھی اس کو رول دیں گے تو پرائم منسٹر صاحب ہی دیں گے. انہوں نے ان کو بنایا. تو گورنر صاحب 28 مئی یوم تکبیر ہم نے منایا اس بار، ماشاءاللہ ہمیں بہت سارے اشتہارات نظر آئے، بہت مختلف تصاویر نظر آئی، لیکن ایک تصویر جو ایٹمی سائنسدان تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، وہ کہیں نظر نہیں آئے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ قوم کے ہیرو بھی نہیں ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی یہی ہے یا کچھ مختلف ہے؟ نہیں، میں تو لگائی تھی. آپ نے لگائی تھی؟ میرے سوشل میڈیا آپ کے لیے ہیرو ہے وہ؟ نہیں، میرے سوشل میڈیا تو تھی. تو باقی جو ہے وہ چیز دیکھیں، انہوں نے، یعنی آپ نے لگائی تھی تو آپ کے لیے ہیرو ہے؟ دیکھیں بالکل، وہ تو دیکھیں اب رانا ثناء اللہ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں، کیا چیزیں کہہ رہے ہیں. ایک چیز ہے انہوں نے پاکستان کے ایٹمک اس کے لیے قربانی دی تھی. اس کے بعد جو کچھ ہوا جیسے بھی ہوا مجھے نہیں پتا رانا ثناء اللہ صاحب کے اس اوپر کیا ٹیک ہے. لیکن چیز ہے کہ اس نے اپنی جو بھی کہیں جو اپنا ان پٹ اس ایٹامک بم یا ایٹامک اس میں انہوں نے دیا. آج جس چیز کے آج جو ہم اس اسلامی فوج بن چکے ہیں اور اسلامی بم ہمارے پاس ہے، تو کسی نہ کسی ایٹمی فوج، ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس، تو کسی نہ کسی کا اس کے اندر رول ہے. جو شیز القال بھٹو سے شروع ہوا، اور اگر آپ وہ 28 تاریخ کو یوم تکبیر بنائے تھے اور نواز شریف سے بنا رہے تھے، تو عبدالقدیر خان، دیکھیے بنیاد تو کسی نے رکھی تھی، بنیاد کس نے رکھی تھی. جب بنیاد رکھی گئی تھی تو آگے چلتا وہ ایک دن میں تو نہیں بنا نا، سالوں سال لگے. تو عبدالقدیر خان کا بھی اپنا ایک رول ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب جو اگر میرے پی ٹی آئی کے دوست یہ باتیں کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھوں کہ میں نہیں، پی ٹی آئی کے نہیں، پی ایم ایل این کے دوست یہ بات کریں، رانا صاحب بات کریں. پی ٹی آئی کے دوست بھی کہتے ہیں اور پی ایم ایل این کے دوست بھی کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہے، میں تو غالباً ان کی دعا کے لیے گیا تھا، میں اس سے موجود نہیں تھا. لیکن کیا وزیر اعظم صاحب اس وقت کے اس پاکستان اسلام آباد میں موجود تھے، وہ جنازے پہ گئے؟ ٹھیک، بالکل صحیح. سر رانا صاحب کا ایک اور انٹرویو، اسی انٹرویو اور پہ بڑی امپورٹنٹ بات کرتی ہے اور میرے لیے بھی بڑی اچنبے کی بات تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنے مخالف کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا کہ پھر ان سے جو بن پڑا یا ان سے جو ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو؟ وہ تو سند دے رہے ہیں باقاعدہ. پر عمران صاحب جو ہے وہ چاہتے تھے کہ سارے اس کے مخالفین جیل میں چلے جائیں اور وہ اکیلے پاکستان پھرتے رہیں. یہ ان کی دلی خواہش تھی. اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے انہوں نے نیب کو استعمال کیا. ان کے وزیر نکلتے تھے، نیب میں میٹنگ کرتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے کہ اگلے ہفتے فلاں پکڑا جائے گا.
10 دن بعد فلاں پر، اور وہ پکڑ لے جاتے تھے. ان کی خواہش سے سارے اندر چلے جائیں. اب مجھے بتائیں کہ آج یہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں PTI کے ہمارے دوست، جب فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات شفٹ کیا گیا تھا، جیل مینول کی بھی نہیں تھا، اس وقت ان کے نظریات. رانا ثنا کے بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس کا ترجمان نہیں ہوں نا، ان کی پارٹی کی ترجمانی کرے گی نا. آپ انفارمیشن مجھ سے پوچھیں کہ پارٹی ترجمان سے پوچھیں. وہ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ الزام بیسکلی وہ عدالت کے اوپر لگا رہے ہیں نا، اور پھر انگلی آپ لوگوں پر بھی اٹھے گی، کیونکہ آپ بھی پھر حصہ تھے نا سر، تمام پھر بینیفیشری ہیں نا سر. وہ باقاعدہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ باقاعدہ اس وقت کے چیف جسٹس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے غصہ نکالا اپنا. میں نہیں سمجھتے غصہ نکالا، اور اس عہدے پہ رہ کے بندہ غصے نکالتا ہے. اس عہدے پہ جب بندہ رہتا ہے تو وہ بڑا ہی، جو میں سمجھتا ہوں کہ فائز صاحب کے ساتھ PTI کے لوگوں نے کیا، یا اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا، اس کے گھر والوں تک کوئی نہیں چھوڑا، ریفرنس بھیجا اس وقت کے پریزیڈنٹ نے ہو گیا. تو اپنا اس نے فائز نے تو بڑا ہلکا ہاتھ رکھا تھا. جو آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ جس آپ ریفرنس بھی بھیجا، غلط کام بھی کیا، اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بڑا ٹھنڈا ہاتھ رکھا ہوا تھا. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی صاحب.